نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض صدق اللہ العظیم۔ صبح سے تشریف لائی میری ماں اور بہنوں جو یہاں کسی کلچرل پروگرام میں نہیں، یہاں کسی تفریح گاہ میں نہیں، بلکہ وہ شریعت جو اسے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اس کی محبت میں وہ صبح سے یہاں بیٹھی ہے، تو میں ان سب کی اس قربانی اور اس شوق کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میری بہنوں اور ماؤں، آئیے سب سے پہلے اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے جس شخصیت نے، جس ہستی نے دن و رات ایک کیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ان پر ایک بار ہم درود شریف بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ شریعت میری زندگی، میری محافظ۔ دراصل انسان روٹی سے نہیں جیتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان روٹی سے نہیں بلکہ اللہ کے کلمے، دین اور شریعت سے زندہ رہتا ہے۔ تو یہ شریعت دراصل اس آکسیجن سے بھی زیادہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے جتنا ہم غذا کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت میری محافظ ہے، تو آپ دیکھیے وہ موتی جو سیپ کے حصار میں اندر محفوظ رہتا ہے، بالکل اسی طرح ایک خاتون شریعت کی پابندی میں جو حسن اور نکھار اس کی زندگی میں آتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت ہماری زندگی بھی ہے اور ہماری محافظ بھی ہے۔ خواتین اور میری ماؤں، سب سے پہلی چیز جس شریعت سے ہم وابستہ ہیں، اس نے آپ پر جو اولین ذمہ داری عائد کی ہے وہ مرد سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور اس پہلو سے خواتین کو اللہ تعالیٰ نے مرد پر بازی لے جانے کا موقع دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نئی جنریشن کی آبیاری، نئی جنریشن کو پروان چڑھانا، ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنا۔ ایک ماں جس طرح اپنے چھوٹے بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ ویکسینیشن دینے کی کتنی فکر کرتی ہے، میں نے پولیو کا ڈوز دیا کہ نہیں، میں نے اس کو یہ ڈوز دیا کہ نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کو یہ یقین ہے اگر میں نے یہ نہیں دیا تو میرے بچے کو آگے کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی، بیماریاں ہوگی۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ ان ماؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس سے بھی زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ میری اولاد کے اندر اخلاق، کردار اور حسن ادب آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اور ماؤں نے اور باپوں نے اپنی اولاد کو حسن ادب سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ تو آج جس مغربی تہذیب جو ہمارے گھروں میں، ہمارے لباس میں، ہماری سوچ میں آ گئی ہے، اس کو بچانے کی ذمہ داری سب سے پہلی ماؤں پر عائد ہوتی ہے، اور وہ ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کے لیے آپ سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرد کے مقابلے میں 3 گنا عورت کو کیا دی گئی؟ فضیلت عطا کی گئی، اس کے درجات بلند کیے گئے۔ اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے نتیجے میں انسان مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ جس کی اولاد نیک ہوتی ہے اس اولاد کے نیک اعمال مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ کی حیثیت سے ان کو پہنچتے رہتے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے۔ تو یہ شریعت نہ صرف اس دنیا میں ان کو زندگی عطا کرتی ہے اس کے عمل پر، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کو زندہ و جاوید کر دیتی ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔
تو اسی طرح میری بہنوں اور ماؤں، آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہمارے خاندان کی حفاظت ہے۔ آج یہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ جو احساس اور جو محبت ہمارے آپسی رشتوں میں تھی، ہم دیکھتے ہیں وہ خود غرضی کا شکار ہو گئی ہے۔ ماں اپنی نوجوان بچیوں اور بچوں سے پریشان ہے، ہر گھر میں ایک کوہرام ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے شریعت کو اپنے خاندان کے اندر لانے میں محنت اور کوششوں میں کمی کر دی۔ آج ہمارے اوقات موبائل گیجٹس پر ہے، انٹرٹینمنٹ دیکھنے میں ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اپنے بچوں کو وہ وقت جب انہیں دینا چاہیے تھا ماؤں کو، جب وہ غفلت برتتی ہے تو اس کے برے نتائج آگے ان کو زندگی میں بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو یہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کی بھی حقیقی زندگی اور مرنے کے بعد بھی حقیقی زندگی اسی وقت میسر آ سکتی ہے جب تم آگے کی جنریشن کے لیے اور اپنے خاندان کو اس شریعت کے حصار میں جب لاؤ گے، اس خاندان کو شریعت کی باؤنڈریز میں لاؤ گے، تب جا کے تم ترقی کرو گے۔ اور یہ بات بھی آپ دیکھیے کہ آج جو رشتوں میں دراڑیں کتنی ہیں، والدین کے ساتھ رویے میں دیکھیے کیا معاملات ہیں کہ بوڑھے والدین ایک بوجھ بن گئے ہیں۔ ابھی بھی مسلم معاشرہ اس سے بچا ہوا ہے، لیکن وہ معاملہ ہمارے یہاں بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا تو جو اولڈ ایج ہوم آج دوسری قوموں کے وہاں ماں باپ رہتے ہیں، بوڑھے رہتے ہیں، کہیں مسلمانوں کے خاندان کا بھی وہ حشر نہ ہو۔ تو اس سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی بچا سکتی ہے، جس سے ہم اپنی نئی نسل کو تیار کریں، اس کے لیے اپنے آپ کا اپنے وقت دیں اور اپنے آپ کو اس میں کھپائیں۔ پھر یہ خاندان کو بچانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس امت کی ذمہ داری صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی یہ شریعت بتانی ہے۔ آج ہمارے گھر کی لڑکیاں بھی دوسرے مذہب کے لوگوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے احکامات کو اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج لڑکیوں کے لباس، آج کالج میں جانے کے بعد وہ جس انداز سے گفتگو کر رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں بچپن میں طاقت کی زور پر اس کو کم کرانا چاہتے ہیں، لیکن آپ جان لیجئے کہ شریعت کسی پر زبردستی تھوپی نہیں جاتی، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان ہم اپنے بچوں میں بچپن سے پیدا کریں۔ جب آپ نے اس کو صحیح اور غلط بتا دیا تو وہ ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر لے گی جو لوگ اس کو اپنے شکار میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس پہلو سے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ تو وہیں آپ کو ایک بات، جس ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، بھارت میں آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ایک طرف بابری مسجد کی شہادت، مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا، غمگین ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیے اس کا اثرات خواتین نے بھی لیا کہ اللہ کے گھر کو مسمار کر دیا گیا اور وہاں پر بتوں کے پوجنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اگر ہم نے اس شریعت کی تعلیم کو اپنی عملی زندگی میں لا کر دوسرے انسانوں تک پہنچانے کا کام کیا تو یقین جانیے کہ یہ معاملہ تاریخ میں کوئی نیا نہیں ہے جو آج بابری مسجد کے ساتھ ہوا۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں 360 سے زیادہ کیا تھے؟ بت تھے۔ لیکن جب آپ نے دوسرے لوگوں کو اس شریعت اور اسلام کی دعوت دی تو ہوا کیا کہ وہ بت کدا سجدہ گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ تو آج آپ ایک بابری مسجد کے لیے رو رہے ہیں ہم۔ یقین جانیے اگر خواتین نے اس شریعت کی تعلیم کی ذمہ داری دوسرے انسانوں تک پہنچائی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے نتیجے میں وہ تمام جگہ اللہ کے گھر بن جائیں گے جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے
اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خاندان کے اندر شریعت کی عملی تعلیمات پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائے. لوگ پیاسے ہیں. لوگوں نے اسلاموفوبیا پھیلا دیا ہے کہ یہ برقع لوگوں کے لیے رکاوٹ ہے ترقی میں. یہ لوگ پڑھانے کے لیے بھیجتے نہیں ہیں. یہ لوگ آرتھوڈاکس ہیں. میں یہ کہتا ہوں اسلام تعلیم کے لیے بھی منع نہیں کرتا. اس شریعت کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ ہماری خواتین نے نہ مرد حضرات سے آگے بڑھ کر علمی خدمات انجام دی ہیں. آپ جانتے ہیں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آدھا دین اس امت کو ملا ہے. اور یہ معاملہ صرف خواتین کا صحابیات کا ہی نہیں تھا. آپ یہ بھی دیکھیے کہ 1200 ہجری تک خواتین سے مرد حضرات علم سیکھتے تھے. تو آج ہماری بہنیں اور مائیں علم کے اس میدانوں میں بھی اپنے آپ کو آگے لے جائیں. مصر کے اندر جب تحریر اسکوائر پر خواتین اور مرد بیٹھے احتجاج کر رہے تھے تو یہاں ہندوستان کے انڈین ایکسپریس لوک ستا کے ایڈیٹر گئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ ضرور پورے اس ملک کو اسلام کے مطابق چلا سکیں گے اس لیے کہ ان کی عورتیں ایجوکیشن میں آگے ہیں, سوشل میڈیا میں آگے ہیں, مختلف ذمہ داری ان کی خواتین ادا کرتی ہیں. لیکن پچھلے 300 سالوں تک خواتین نے جب اس ذمہ داری سے پرہیز کیا تو آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اوپر خود طعن و تشنیع کی جاتی ہے. اسی لیے قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو اس اسلام کی دعوت نہیں دی تو ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کو اسلام اپنے مذہب کی دعوت دیں گے. اور آج صورتحال یہی ہو گئی ہے. تو میری بہنوں, میرا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ یہ خواتین کے کام کرنے کے جو مواقع صرف خاندان اور گھر میں نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر بہت سے مواقع پہ خواتین نے اپنی جرأت کے مظاہرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دکھائے اور اس کے بعد بھی دکھائے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب خیبر خندق کی جنگ ہو رہی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پیچھے رکھا ہوا تھا بستی میں. جب دشمن وہاں حملہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جنہوں نے اس کا کیا کیا, دفاع کیا. اور آج اس ملک میں ایک خوف اور دہشت کا ماحول آپ نے NRC CAA کے واسطے سے دیکھا پھیلایا جا رہا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مرد کے مقابلے میں الحمدللہ اسٹوڈنٹس, لڑکیاں, ہماری بچیاں اور خواتین آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کر رہی ہیں. شاہین باغ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کتنے دنوں تک وہ 2 ڈگری کی سردی انہیں اس سے ڈرا نہیں سکی. بالکل اسی طرح جس طرح ام عمارہ 80s کے اوپر تھی صحابیات میں, ان سے حضرت عمر کے دور میں ایک جہاد پہ جانے کے لیے وہ اصرار کر رہی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو پوری عمر مجاہدہ کیا ہے, اب تو آپ بس کر لیجئے, آپ کے قدم بھی لڑکھڑا رہے ہیں. تو دیکھیے اس خاتون نے کیا کہا. اس نے کہا کہ میرے قدم تو لڑکھڑا رہے ہیں لیکن میرے حوصلے لڑکھڑا نہیں رہے ہیں. یہ حوصلہ مند خواتین آج اس ہندوستان میں بھی کام کر رہی ہیں اور اسی کو لے کر میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کی خواتین بھی آج کے بعد اس میسج کو لے کر کیا کرے گی, آگے بڑھے گی کہ یہ شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنے عمل سے دوسرے کو بتائے گی. اس شریعت کے ذریعے اپنی خاندان کی حفاظت کرے گی. اس شریعت کے ذریعے وہ نئی جنریشن وہ پروان چڑھائے گی. جیسا نیپولین نے کہا تھا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں ملک فتح کر کے دوں گا. تو آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اگر اولاد کی پرورش اس انداز سے کرے کہ وہ جیال نوجوان آپ دے, وہ مائیں بنے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے یہ کہا کرتی تھی غزوہ احد میں جب ان کے شوہر شہید ہو گئے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اس میں لگانے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے لیکن میرا یہ شیرخوار بچہ ہے, اسے لے لیجئے, جب دشمن آپ پر وار کرے تو اس کو ڈھال بنا لینا. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ فطری محبت کے جذبات اس دین اور شریعت کے لیے ہماری خواتین نے قربان کیے ہیں. پہلی خاتون جس کو شہادت کا شرف حاصل ہے وہ مرد نہیں خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آج خواتین کو اس تاریخ کو دوڑانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، سوسائٹی میں بھی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج جو پروگرام ہوا، یہ کام کو انجام دینے کے لیے دو آخر میں باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس سب کام کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ آپ کی یہاں موجودگی، بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے دن و رات آپ کا قربان کیے ہیں۔ میں محترمہ سلمہ خالہ جان جو بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکی، اس لیے مجھے آپ سے خطاب کرنا پڑ رہا ہے، اس مشن کو لے کر خواتین کے لیے دن و رات انہوں نے ایک کی، تو آج یہ تناور درخت کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ذمہ داری یہاں سے آپ پر ہوتی ہے کہ انسان اکیلا اس مشن کو لے کے نہیں چل سکتا، وہ ایک اجتماعیت اور تنظیم سے جڑے جس طرف یہ بہنیں آپ کو بلا رہی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی کہ انسان کے لیے شیطان سے بھی زیادہ برا اس کا دوست ہوتا ہے۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا شیطان جو ہے وہ تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن دوست انگلی پکڑ کر برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ وہ بہنیں اور بچیاں ہیں جو ہماری بچیوں کو انگلی پکڑ کر جنت کی راہ کی طرف لے جائے گی، شریعت کی راہ کی طرف لے جائے گی۔ تو اس تنظیم اور اجتماعیت سے جڑ کر اپنے آپ کو اس کاز میں آگے بڑھائیے، ایک قوت کے ساتھ اس حق کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہم سب کا محافظ اللہ ہے، ساری دنیا کی قوتیں اور سارے انسانوں کے پیشانی اللہ کی مٹھی میں ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جس کے کن فیکن بولنے سے کوئی چیز واقع ہوتی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس اللہ کے ساتھ رجوع ہو کر وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دراصل اس دنیا میں ذلت اور خواری انسان کو شریعت سے چھوڑنے کے نتیجے میں آتی ہے۔ آپ نے حضرت عمر کا وہ قول پڑھا، وہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم کو عزت اس دین اور شریعت سے دی ہے، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، کوئی حیثیت ہماری نہیں رہے گی۔ تو ہمیں جہاں اپنے آپ کو اس شریعت پر پابند ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اس سے رجوع ہونا ہے، اور رجوع ہو کر اس اجتماعی کاز کو، شریعت کے تحفظ کو، شریعت کی دعوت کو اپنی زندگی کا مشن اور مقصد بنانا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس کام کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ آخر کس کی مدد کرنے کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کو کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، بس ہمت نہ ہو، تمہیں کو اللہ غالب کرے گا، بس شرط ہے کہ مومن ہو جاؤ۔ بس اس شریعت سے پابندی ہو کر مومن ہونے کی ہم ذمہ داری ادا کریں تو انشاءاللہ تمام خیر و برکت دنیا اور آخرت کی ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔